اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اہل اسلام قربانی کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ قربانی کے مسائل کی صورت میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو صاف صاف جاننا نہایت ضروری ہے۔ مختصر وقت میں پہلی بات تو یہ رکھیں، قربانی کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، بس۔ دوسرا قربانی کا ادب یہ ہے کہ آپ جس مال سے قربانی کر رہے ہیں وہ حلال کی کمائی ہو۔ رزق حرام کی کمائی سے قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی اس کا اجر نہیں۔ پھر یہ ہے قربانی کے جانور کی کچھ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ جانور کیسا ہو؟ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ جانور کی عمر اتنی ہو کہ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دوندا، یعنی اس کے نیچے والے سامنے دو دانت ٹوٹ کر دوبارہ اگ چکے ہوں تو وہ جانور قربانی کے لائق ہے۔ یہ چاہے بکرا ہو، چاہے چھلرا ہو، چاہے بکری ہو۔ بکری بھی کی جا سکتی ہے، یعنی مؤنث بھی قربانی میں کی جا سکتی ہے، جیسے ہم گائے کر لیتے ہیں، مؤنث بھی قربانی میں کی جا سکتی ہے۔ بھیڑا کر سکتے ہیں، چھترا کر سکتے ہیں، گائے کر سکتے ہیں، بیل کر سکتے ہیں، اونٹ کر سکتے ہیں، اونٹنی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے اس کی عمر اتنی ہو کہ اس کے دو دانت ٹوٹ کر اب قدرتی طور پہ دوبارہ اگ چکے ہوں، اس کو کہتے ہیں دوندا۔ دوندا ہونا شرط ہے، صرف ایک صورت میں اور صرف ایک جانور میں دوندا نہ ہونے کی اجازت ہے۔ صورت یہ ہے کہ آپ کو دوندا جانور مل ہی نہیں رہا، اور یہ نہ ملنے کی حد کم از کم ایک دن پہلے تک تو ہو نا۔ ابھی تو پورے اتنے 20-25 دن پڑے ہوتے ہیں، لوگ پہلے کہنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں جی چھترا لگ جاتا ہے، جی چھترا کو نہیں لگتا۔ جو دوندا نہ ہو چاہے چھترا ہو قربانی پہ نہیں لگتا، ایک ہی صورت میں لگتا ہے، صرف چھترا۔ اونٹ نہیں لگ سکتا، گائے نہیں لگ سکتی، بکرا نہیں لگ سکتا، پکا کھیرا بکرا بھی نہیں لگ سکتا، صرف چھترا یا بھیڑ، یہ دو چیز۔ یہ ایک شرط میں کہ آپ کو دوندا جانور نہ ملے۔ دودے کا یہ مطلب نہیں کہ بکرا نہ ملے، گائے میں بھی آپ کا حصہ نہ پڑ سکے، گائے کے حصے بھی فل ہو چکے ہوں، تجھے کہو ہون کتنے جائیے، تو نبی کریم فرماتے ہیں پھر ایسی صورت میں آپ صرف چھترے کی قسم کر سکتے ہیں، یعنی دمبا کر سکتے ہیں، دمبی کر سکتے ہیں، چھترا بھیڑ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ کو نہ ملے، اور نہ ملنے کا پتہ تو آج ہی نہیں لگ جانا، پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، نہیں چھترا ملے نہ لے لی، پکے کھیرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بکرے کی قسم میں۔ مت اپنی قربانی ضائع کرے۔ چھترا دوندا نہ ملے، صرف چھترا، اور چھترا بھی اچھا موٹا تازہ ہو، فرما ہو، تازہ فریش، وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ نے جانور کرنا ہے اس میں 5 عیب نہیں ہونے چاہیے۔ پہلا عیب یہ ہے لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ کونا یا اندھا نہیں ہونا چاہیے، جس کا اندھا ہونا صاف نظر آتا ہو اور بھینگا جب ہوتا ہے بنگی اکھڑا وہ بھی صاف نظر آتا ہو، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ تیسرے نمبر پہ مریض نہیں کر سکتے، بیمار جانور نہیں کر سکتے۔ چوتھے نمبر پر بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گدا تک بھی نہ ہو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور 5واں جس کا کان کٹا ہوا، اور کان کٹے ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ اوپر سے کٹا ہوا ہو، ایک نمبر، چاروں لفظ علیحدہ علیحدہ جسے مبارکہ میں بیان ہوئے، اوپر سے کٹا ہوا ہو نہیں لگے گا، نیچے سے کٹا ہوا ہو نہیں لگے گا، درمیان میں سے لمبی سائڈ کی طرف چیرا ہوا ہو، کٹ آیا ہو، وہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے کان میں سوراخ ہوا ہو کسی وجہ سے بھی، چاہے بہادر نگر فارم والوں نے کیا ہو،
نشانی کے طور پہ. جب سراغ ہو گیا ہے پھر وہ قربانی میں نہیں لگ سکتی. یہ بات یاد کر لیں. کان کے بارے میں اکثر بھائی فون کرتے ہیں, یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی بات نہیں, ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر تو منڈی میں وہ آخری جانور رہ گیا ہے اور آخری لاگ ہے, پھر تک وہ سب لے لیے کہ نہ لیے. جدو یہ منڈی کے جانور واٹو پھرتے ہون, پنڈاں واٹو پھرتے ہون, پھر ایڈا وڈا رشک لینے کی لوڑ ہے بھی جی لگتا ہے کن کٹیا وا, وپاری کہتا کوئی مسئلہ نہیں کر لیں گے. ہوں ابھی دور ہونے نہ سانو کن نظر آتا ہے نہ سانو پتا لگتا ہے, وہ اپنے اندازے نہ دسی جاتا ہے, اسی اپنے اندازے نال سمجھی جانے. کئی بندے نے فوٹو کھچ کے بھیج دیں کوئی گل نہیں, لیکن ایسے معاملے میں پریشانی میں تب پڑے جب رات آخری آ گئی ہے. جب کافی دن پڑے ہوں تو مت پریشان ہو, کان کٹا پیچھے کر دیں. ابھی اور منڈی بھری بڑی ہوتی ہے اور خوبصورت سے خوبصورت جانور ہوتے ہیں, پیارے سے پیارے جانور ہوتے ہیں, ایسے دل کو خوش کر دینے والے جانور ہوتے ہیں. تو ایسے جانور کو خرید کے قربانی کے لیے رکھیں.